وہ سلجھانے پر بھی قادر ہے جس نے الجھا رکھا ہے سارے جہاں کو۔ خوش رہنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ دوسروں کو خوش رکھنے کی کوشش کی جائے۔ ہر لکھی ہوئی بات کو ہر پڑھنے والا نہیں سمجھ سکتا، کیونکہ لکھنے والا احساس لکھتا ہے اور پڑھنے والا الفاظ پڑھتا ہے۔ لوگ ہر روز بدلتے ہیں تعلق کا لباس، اور ہم ایک ہی پوشاک لیے بیٹھے ہیں۔ جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کے پہاڑ کیسے۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی آئینہ رکھو۔ کاش انسان بھی نوٹ کی طرح ہوتے، روشنی کی طرف کر کے دیکھ لیتے اصلی ہے یا نقلی۔ صبر کرنا اور قدر کرنا نصیب والوں کے ہاتھوں میں آتا ہے۔ خوشیوں کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا، خوشیاں تو بانٹنے سے ملتی ہیں۔ جب سبھی راستے بند ہو جائیں تو ماں کی دعائیں معجزوں کے راستے بنا دیتی ہیں۔ غم کی زندگی میں سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ غم دل کو نرم کر دیتا ہے۔ اگر غم نہ ہوتے تو انسان پتھر ہی رہتا۔ تکلیف میں صبر سے کام لو، کیونکہ سونے کو آگ سے آزمایا جاتا ہے اور مومن کو تکلیف سے۔ رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن اگر ہر بار آپ ہی کو جھکنا پڑے تو رک جائیں۔ حسد کرنے والے کے لیے یہی سزا کافی ہے کہ جب آپ خوش ہوتے ہیں تو وہ اداس ہو جاتا ہے۔ وقت کی ایک عادت بہت اچھی ہے، جیسا بھی ہو گزر جاتا ہے۔ رشتے کمزور ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم رشتے نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ جب لوگ راستے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے وہ رابطے کم کر دیتے ہیں۔ سوچ اچھی ہونی چاہیے، کیونکہ نظر کا علاج ممکن ہے، نظریے کا نہیں۔